أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا أشرف المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت ہی معزز و مکرم جملہ سامعین حضرات، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، بالخصوص حضرت علامہ مولانا فیض الحسن نقشبندی کیرانی صاحب، ان کے دادا جان ایک بزرگ ہستی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وہ تمام بچے جنہوں نے قرآن مجید ناظری کی صورت میں مکمل کیا ہے، ترجمے کی صورت میں مکمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا پڑھنا اور ان کے استاد گرامی کا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرمائے اور اپنے انعام یافتہ بندوں کی غلامی میں موت عطا فرمائے. بنیادی طور پر جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں علم ہے کیا، یعنی علم کس چیز کا نام ہے، علم کیا ہے. دور حاضر میں یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں یہ مشین ہے، موبائل. معلومات کی کثرت ہے، میرے پاس فلاں چیز کا بھی علم ہے، فلاں چیز کا بھی علم ہے. تو ہم لوگوں نے معلومات کی کثرت کو، یعنی زیادہ معلومات ہونے کو علم سمجھ رکھا ہے. زیادہ معلومات کا نام علم نہیں ہے. علم نام ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا، یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنا. معلومات کی کثرت علم نہیں ہے کہ معلومات کی کثرت آپ ٹی وی چینل پہ تبصرہ سن لیں، ARY چینل پہ تبصرہ ہے، فلاں چینل پہ تبصرہ ہے، فلاں چینل پہ تبصرہ ہے، اخبار پڑھ لیں، ڈائجسٹ پڑھ لیں، رسالے پڑھ لیں. آپ کے پاس معلومات کی کثرت ہوگی، لیکن معلومات کی کثرت کا نام، زیادہ معلومات ہونے کا نام یہ علم نہیں ہے. علم نام ہے اس نور کا جو اللہ کی بارگاہ سے نبی پاک علیہ السلام کے سینے اقدس میں نازل ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کے سینے سے آپ کے غلاموں کے سینے میں آیا. اور وہ نور ہے کہ جس نور سے بندے صحیح اور غلط میں تمیز، یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرتے ہیں. علم نور کا نام ہے، معلومات کی کثرت کا نام علم نہیں. اور قرآن مجید جو کہ سارے علوم کا سرچشمہ ہے، اور سارے علوم، ہر طرح کا علم جو پاکیزہ علم ہے، نفع دینے والا علم ہے، وہ قرآن ہی سے پھوٹتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنی لاریب کتاب قرآن مجید کے راز کھولتا ہے، وہ بندہ حقیقی معنوں میں علم والا ہوتا ہے. جو جتنا قرآن کو جانتا ہے، اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں وہ بندہ اتنا علم والا ہے. اور جو قرآن سے جتنا دور ہے وہ اتنا ہی جاہل ہے. اگرچہ زمانہ، معاشرہ، سوسائٹی، لوگ اسے جتنا مرضی پڑھا لکھا سمجھے، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں وہ بندہ علم والا نہیں ہے.
جو جتنا قرآن سے واقف ہے وہ اسی قدر علم والا ہے، جو جتنا قرآن سے دور ہے وہ اسی قدر اتنا زیادہ جاہل ہے۔ اور جہاں تک بات ہے علم کی، حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو علم نفع دینے والا، نفع دینے والا علم۔ تو اس سے پتا چلا سارے علم، ساری معلوماتیں وہ نفع دینے والی نہیں ہوتی۔ معلوماتیں ہر بندے کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ان معلومات سے بندے کو نفع ملے یہ ضروری نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کو یہ دعا بتا کر کے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تیرا محبوب محمد مصطفیٰ تجھ سے علم کا سوال کرتا ہوں۔ کس علم کا؟ ہر طرح کے علم کا، ہر طرح کے علم کا نہیں، علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے صرف اس علم کا سوال کرتا ہوں جو علم حقیقی معنوں میں نفع دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلومات کی کثرت سے بندے کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ علم نام ہے صحیح اور غلط میں تمییز کرنے کا، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا۔ جو علم آپ کو صحیح اور غلط میں فرق دے، فرق سکھائے، وہ علم صحیح علم ہے، نفع والا علم ہے۔ اور جو علم آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے، وہ صرف معلومات کا بوجھ ہے جو آپ نے اپنے اوپر لادا ہوا ہے۔ اس علم کا آپ کو قبر یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ لوگ جن پر تورات کا، کتاب کا علم لاد دیا گیا اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارها، تو ان کی مثال تو اس گدھے جیسی ہے جس گدھے پر صرف بوجھ لاد دیا گیا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں میں نے کس چیز کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ آج کل ہر بندے نے دین کا ایک اپنا ورژن، اپنی تعبیر، اپنی صورت بنا رکھی ہے۔ یعنی ہر بندے نے دین کی صورت، دین کی تصویر اور دینی مسائل کی تشریح اپنے دماغ میں بنائی ہوئی ہے۔ یعنی ہر بندے نے یوں کہہ لیجئے دین کے اندر اپنی ذات کو معیار بنایا ہوا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، جو میں نے سمجھا ہے یہ درست ہے، دوسروں کا کہنا بھی درست نہیں اور دوسروں کا بولنا بھی درست نہیں، سمجھنا بھی میرا درست ہے اور بولنا بھی میرا درست ہے۔ آج کل ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ المیہ یہ ہے کہ جو چیزیں علم نہیں ہیں ہم نے انہیں علم سمجھ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ زبان اچھی چلا لیتا ہے، اس کی زبان تیز چلتی ہے، تقریر اچھی کر لیتا ہے، باتیں اچھی بنا لیتا ہے۔ تو تقریر اچھی کر لینا، باتیں بنا لینا یہ علم نہیں ہے، یہ آرٹ ہے، فن ہے، فنکاری ہے، علم نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، تھڑوں پہ جہاں پہ لوگوں کی مجلس ہو، 10 15 20 25 30 افراد بیٹھے ہوں، ان میں سے کوئی 2 4 ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات کرنے کے لیے کسی کو موقع نہیں دیتے۔ ہر ایک، اس نے بات کس کا جواب دیا، اس نے بات کس کا جواب دیا، پوری مجلس کو ان لوگوں نے اپنی باتوں کے جادو میں جکڑ رکھا ہے۔ تو کیا یہ علم ہے؟ علم نہیں ہے، یہ آرٹ ہے، فن ہے، فنکاری ہے، علم نہیں ہے یہ۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس نے 4 5 6 8 10 زبانیں سیکھ رکھی ہیں، مثلا انگریزی سیکھی ہوئی ہے، اس طرح اس نے فارسی سیکھی ہوئی ہے، عربی زبان بول لیتا ہے، انگریزی زبان بول لیتا ہے، اس نے چائنی زبان سیکھی ہوئی ہے۔ تو 2 4 5 7 8 10 زبانیں سیکھ لینا یہ بھی آرٹ ہے، فن ہے، علم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے، اس کی لکھائی بڑی اچھی ہو، ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہے، خوش خط لکھتا ہے، تو لکھائی کا اچھا ہونا اور بندے کا خوش خط لکھنا، ایسا لکھنا کہ دوسروں کو پسند آئے، یہ بھی علم نہیں ہے، یہ فن ہے، آرٹ ہے۔ اور دیہاتوں میں تو آپ، شہروں میں بھی آج کل یہ وبا ہے، دیہاتوں میں بھی جو بندہ جادوگر ہو، جادو کرتا ہو، تویز دے کر لوگوں کے گھروں میں جھگڑے کرواتا ہو اور تویز کر کے فلاں کام کر دیا، کسی کے کام پہ بندش لگا دی، کسی کا فلاں کام کر دیا، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو،
جو لوگ تویز گنڈے کا کام کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بھی بڑے علم والا ہے. ہم نے جادوگری کو بھی علم سمجھ رکھا ہے اور جادوگر کو عالم سمجھ رکھا ہے. نہ جادوگری علم ہے نہ جادوگر عالم ہے. عالم کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ کا تقوی رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں آرٹ ہیں، فن ہیں، علم نہیں ہے. علم کس چیز کا نام ہے؟ ابتدا میں نے عرض کیا علم وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نبی پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس میں آیا اور نبی پاک علیہ السلام کے سینے سے آپ کے غلاموں کو حاصل ہوا اور آپ کے غلام اس علم سے، اس نور سے صحیح اور غلط میں تمیز یعنی فرق کرتے ہیں. تو جو علم تمیز نہ سکھائے، فرق نہ سکھائے، بندے کو اس کی قبر یا آخرت سے نہ جوڑے، وہ علم نہیں ہے، وہ صرف وقت کا ضیاع ہے. آپ دیکھتے ہیں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، کمپیوٹر سے متعلقہ علم ہے، آئی ٹی کا علم ہے، اسے ہم ویسے علم کہہ دیتے ہیں. یہ سارے علم نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف آرٹ ہے، فن ہے. علم کیا ہے؟ ہماری تمام کتابوں میں آتا ہے. علم کس چیز کا نام ہے؟ علم نام ہے قرآن کا، علم نام ہے حدیث کا، اور علم نام ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا. یہ تین چیزیں علم ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سارے کا سارا فن ہے. خواہ پیسے کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، اپنے دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے کہا جائے، آپ جتنے مرضی بہانے بنائیں، وہ سارے آرٹ ہیں، فنون ہیں، وہ آپ انسان کی اپنی محنت ہے. علم کس چیز کا نام ہے؟ علم نام ہے قرآن، حدیث اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت. اس کے علاوہ علم نہیں ہے. روزی کمانے کے لیے کوشش کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے. آپ کوئی بھی پیشہ اختیار کریں، وہ آپ کا پیشہ ہے، آپ کا فن ہے، آپ کا آرٹ ہے، آپ کی مہارت ہے. علم نہیں ہے. علم قرآن ہے، حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہے. اس لیے اپنے مغالطے دور کریں، اپنی غلط فہمیاں دور کریں، یہ مغالطے دور کریں کہ جو بندہ جادوگر ہے، جادو ٹونا کرتا ہے، وہ علم والا ہے. جس نے 5-7 زبانیں سیکھ لی ہیں وہ علم والا ہے. جس کو 5-7 زبانیں آتی ہیں علم والا ہے. جو بندہ لکھائی اچھی کر لے علم والا ہے. جو زبان اچھی چلا لے علم والا ہے. یہ سارے علم نہیں ہیں، یہ سارے آرٹ ہیں، فن ہے، اور بعض چیزیں فنکاریاں ہیں. علم قرآن ہے، حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت. سبحان اللہ. جو بندہ قرآن کو جتنا جانتا ہے وہ علم والا ہے، جو حدیث کو جتنا جانتا ہے وہ علم والا ہے، اور جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، آپ کی تعلیمات سے جتنا واقف ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیا اس سے جتنا واقف ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اس نے جتنا اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہے، لاگو کیا ہوا ہے، اور جس بندے کی اپنی عملی زندگی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق گزرتی ہے، وہ بندہ عالم ہے. نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے، آپ کی آل میں سے ایک بڑی مشہور ہستی گزرے ہیں لاہور میں، جن کا مزار ہے. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نبی پاک علیہ السلام کے بڑے نواسے، ان کی اولاد پاک میں سے ہیں. داتا صاحب حسنی سید ہیں. داتا صاحب کی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب شریف. کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی کتاب العلم سے کیا ہے. یعنی کتاب کا آغاز عنوان دے کر نیچے جو باتیں کی ہیں عنوان ہی علم کا دیا ہے، علم کا. اور داتا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں علم صرف اسی قدر، یعنی علم صرف اتنا ہی چاہیے، اتنا ہی لینا چاہیے، اتنا ہی حاصل کرنا چاہیے. علم صرف اسی قدر کہ جس سے عمل درست ہو سکے. علم صرف اسی قدر کہ جس سے عمل درست ہو سکے کہ بیجا علم کی حق تعالی یعنی اللہ تعالی نے مذمت فرمائی ہے. کتنی کام کی بات ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں، علم صرف اسی قدر کہ جس سے بندے کا عمل درست ہو سکے کہ بیجا علم کی حق تعالی نے مذمت فرمائی. یعنی علم صرف اتنا حاصل کرو جس سے تم اپنا عمل درست کر سکو، اپنا عقیدہ صحیح کر سکو،
اس کے علاوہ بے جا علم، بے جا بے فائدہ علم، کہ جس علم سے نہ آپ کا عقیدہ درست ہو نہ آپ کا عمل درست ہو، یعنی عقیدے اور عمل کے درست ہونے سے آپ کی قبر اور آخرت میں آپ کو نجات ملے گی، یعنی صرف اتنا علم حاصل کرو جو تمہیں قبر آخرت میں نجات دلائے، اس کے علاوہ جتنا علم ہے اس کی حق تعالیٰ نے مذمت فرمائی۔ اور آگے داتا صاحب نے یہی آیت ذکر کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، وہ لوگ جن کو کتاب کا علم جن پر لاد دیا گیا اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال تو اس گدھے جیسی ہے جس گدھے پر صرف بوجھ لاد دیا جائے۔ تو معلومات کی کثرت اور معلومات کے بوجھ تلے اپنے آپ کو نہ دبائیں، اپنی زندگی بالکل آسان کریں، قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہوں، حدیث کے ساتھ وابستہ ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کی قبر اور آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ قبر اور آخرت کی نجات ان چیزوں سے وابستہ ہونے میں۔ اور آخری ابھی 10 منٹ باقی ہیں، 2-3 احادیث عرض کرتا ہوں۔ یہاں قرآن مجید پڑھنا پڑھانا ہمارے معاشرے میں اسے ایک ہلکا کام سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن پڑھانا سب سے پہلے جس ہستی پاک نے یہ فریضہ سر انجام دیا وہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب کبریا، محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کو بیجا ہی معلم بنا کر، استاذ بنا کر، خود نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما۔ حدیث کی جو بڑی 6 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے سنن ابی داود، صحاح ستہ، جو حدیث کی بڑی 6 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے سنن ابی داود۔ اس میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم، استاذ، پڑھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ میری شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھانے والا بنا کر بھیجا ہے، میں معلم ہوں، استاذ ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بڑی ایمان افروز حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، اے میرے امتیوں میں تم تمام امتیوں کے لیے تمہارے روحانی والد کی جگہ پر ہوں، اعلمکم، اور اے میری اولادوں میں تمہیں دین کا علم سکھاتا ہوں۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی ساری امت کا روحانی والد کہا ہے۔ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، بمنزلۃ الوالد، بمنزلۃ الوالد، اے میری امتیوں میں تمہارے لیے والد کی جگہ پر ہوں۔ پوری امت کے روحانی باپ ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور پھر آپ نے فرمایا میں تمہارا روحانی والد ہوں، اور آگے کیا فرمایا اعلمکم، میں تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کو جو علم دے کر گئے وہ یہ قرآن کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا قرآن میں یہ منصب بیان کیا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ اپنی امت کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم قرآن مجید کے ظاہری الفاظ، اور حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید کا باطن، اسرار، رموز، راز، قرآن مجید کے اندر جو معنویت ہے، نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کو قرآن کا ظاہر بھی پڑھا کر گئے اور قرآن کا باطن بھی پڑھا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا یہ منصب بیان کیا ہے، یہ شان بیان کی ہے، یہ تعارف اور پہچان بیان کی ہے کہ میرے محبوب اپنے امتیوں کو قرآن یعنی کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں جتنا علم دے اس بندے کے اندر اتنا خوف اور اللہ کا ڈر آتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیں، علم اس سے حاصل کریں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ حضرت امام ابو عبداللہ حارث محاسبی بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، 3 صدی کے بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اطلب العلم من اہل الخشیہ، اے لوگوں ہر ایک بندے سے علم حاصل نہ کرو، اس سے علم حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا خوف رکھنے والا۔
جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کی خشیت رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے علم حاصل کرو۔ جو بندہ خود علم پر عمل نہیں کرتا، اس کے پاس صرف معلومات کی کثرت ہے اور وہ بندہ بے باک ہے، جری ہے، جرأت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں پر، نبی پاک علیہ السلام کی آل پر یا آپ کے اصحاب پر یا اولیاء اللہ پر یا نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، ذات پاک کے بارے میں بے باکی اور جرأت دکھاتا ہے، یا معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بے ادبی والا، گستاخی والا عقیدہ رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، من خشی اللہ فہو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا حقیقی معنوں میں وہی عالم ہے۔ من خشی اللہ فہو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہی عالم ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یعنی اللہ سے ڈرنا بندے کو علم سکھاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، انا اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ، میں اللہ کی تمام مخلوق سے بڑھ کر اللہ کا علم رکھتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں اللہ کی تمام مخلوق سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ جس بندے کو اللہ کی ذات کا جتنا زیادہ علم ہو اور اللہ کی صفات کا جتنا زیادہ علم ہو، وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ کی ذات کا علم سب سے زیادہ اور اللہ کی صفات کا علم سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں، وہ اس بھول میں نہ رہے کہ میں بڑا معلوماتی آدمی ہوں، ایجوکیٹڈ پرسن ہوں۔ وہ نہ معلوماتی آدمی ہے نہ ایجوکیٹڈ پرسن ہے۔ معلوماتی بندہ وہ ہے جسے زمانہ جو مرضی کہے، اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ علم والا ہے۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرتا، 1000 کتابیں پڑھ لے، 1000 کتابیں چاٹ لے، زمانہ، معاشرہ، سوسائٹی، لوگ، رسم و رواج اسے جو مرضی کہے، وہ علم والا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ علم والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے بڑھ کر مجھے علم عطا کیا۔ جو اللہ سے جتنا ڈرے گا، اس کا مطلب یہ وہ اتنا بڑا عالم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں سے زیادہ علم نبی پاک علیہ السلام کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا اس لیے ہوں کہ میں اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اللہ کی ذات کا علم سب سے زیادہ میرے پاس ہے۔ تو جس کے پاس اللہ کی ذات کا، صفات کا جتنا علم ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا۔ اور جو بندہ جرأت رکھے، بے باکی رکھے، بے حیائی رکھے، گستاخی والا عقیدہ ہو، بے ادبی والا عقیدہ ہو، یا جسے اپنی قبر آخرت کی پرواہ نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، وہ بندہ علم والا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہے قرآن مجید کی، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ وابستگی، اس کے ساتھ خدمت اور اسے سیکھنے کا، پڑھنے پڑھانے کا جذبہ، اس کے متعلق حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، دونوں کتابوں میں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ عبداللہ ابن مسعود وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد وسخط لامتی ما رضی لها ما سخط لها ابن ام عبد۔ میں محمد مصطفیٰ اپنی امت کے لیے ہر اس چیز کو اور ہر اس فیصلے کو پسند کرتا ہوں، جس چیز کو، جس فیصلے کو میری امت کے لیے میرا صحابی عبداللہ ابن مسعود پسند کرے، اور اپنی امت کے لیے ہر اس چیز کو، ہر اس فیصلے کو ناپسند کرتا ہوں، پسند نہیں کرتا جس فیصلے کو میری امت کے لیے عبداللہ ناپسند کرے۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود مولائے مرتضیٰ شیر خدا حضرت حیدر کرار سیدنا و مولانا جناب علی ابن ابی طالب آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، علی مرتضیٰ کے شاگرد بھی ہیں، علی مرتضیٰ سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس چیز کو میری امت کے لیے عبداللہ پسند کرے اسے میں پسند کروں گا، اور جس چیز کو عبداللہ ناپسند کرے اسے میں ناپسند کروں گا۔ ان کا اپنا فرمان ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ما من سورۃ من القرآن الا وانا اعلم متى نزلت۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں
قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے. کون فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ یہ صورت کس وقت نازل ہوئی. متا نازلت، کب نازل ہوئی، دن کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، کون سا پہر تھا، کون سی گھڑیاں، کون سے لمحات تھے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور تمام کی تمام 114 صورتوں کے بارے میں مجھے یہ علم ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ صورت کب کس وقت نازل ہوئی. یہ بڑا دعویٰ ہے، بڑی بات ہے. لیکن یہاں پہ دعویٰ ختم نہیں کیا. اس کے آگے کیا کہا؟ صورتیں 114 ہیں اور آیتیں 6666 کے لگ بھگ ہیں. آگے کیا فرمایا؟ وَمَا مِنْ آیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِي مَا نَزَلَتْ. اور قرآن مجید کی 114 صورتوں کی 6666 کے لگ بھگ آیات ہیں. ایک ایک آیت کے بارے میں، تمام آیات کے بارے میں مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کب کس بندے کے بارے میں کس حکم کے لیے نازل ہوئی. تمام صورتوں کے دونوں باتیں الگ الگ کی ہیں. تمام صورتوں کے بارے میں پتا ہے کب نازل ہوئی، اور تمام صورتوں کی جتنی آیات ہیں، تمام کی تمام آیات، ان کے بارے میں مجھے پتا ہے یہ کس بندے کے بارے میں یا کس حکم کے بارے میں نازل ہوئی. بہت بڑی بات ہے کہ تمام صورتوں کا علم ہو، تمام آیات کا علم ہو. لیکن اس کے بعد آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جتنی بڑی شان دی ہو اسے ضرب عاجزی وہ بھی اتنی بڑی دی ہوتی ہے. تمام صورتوں کا علم ہے، تمام آیات کا علم ہے، تمام صورتیں کب نازل ہوئی، تمام آیتیں کس بندے کے بارے میں، تمام آیتوں میں سے یعنی فلاں 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 بندے کے بارے میں اور فلاں 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 حکم کے بارے میں نازل ہوئی. یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. لیکن اس کے باوجود آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کی کتنی آرزو ہے، کتنی تڑپ ہے، کتنی جستجو ہے اور کتنا شوق ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمْتُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ. اگر مجھے پتا چل جائے کہ فلاں علاقے میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو اب بھی مجھ سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے، تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ، میری سواری اس بندے تک پہنچ سکتی ہو، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ، تو میں عبداللہ ابھی اپنی سواری پر سوار ہو کر اس بندے کے پاس پہنچ جاؤں اور اس سے مزید قرآن کا علم حاصل کروں. اب ذرا تصور کیجئے، تمام صورتوں کا علم اس کے پاس ہے. وہ ہستی وہ ہے عبداللہ ابن مسعود کہ جس کے پاس تمام صورتوں کا علم ہے کہ یہ صورتیں کب کب نازل ہوئی. 114 صورتیں، تمام صورتوں کا علم ہے اور 114 صورتوں کی 6666 آیات ہے. تمام صورتوں کے بارے میں الگ کہا مجھے ہر صورت کا پتہ ہے کب نازل ہوئی، اور تمام آیتوں کے بارے میں الگ کہا کہ مجھے ہر آیت کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کب کس بندے کے بارے میں کس حکم کے بارے میں نازل ہوئی. جسے ساری صورتوں کا علم ہے، جسے تمام آیات کا علم ہے، وہ یہ کہتا ہے. عاجزی دیکھیے اور علم کے حصول کی تڑپ کی جستجو اور شوق دیکھیے، لگن دیکھیے کہ قرآن کے اندر ایسے اسرار ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے. فرمایا اگر مجھے پتا چل جائے اب اس حالت میں بھی کہ فلاں جگہ پر ایک ایسا بندہ ہے جو ابھی بھی مجھ سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے، میری سواری اس بندے تک پہنچ سکتی ہو، یعنی میرا اس بندے تک پہنچنا ممکن ہو، میں عبداللہ ابھی چلا جاؤں گا اور اس بندے کے پاس جا کر مزید قرآن کا علم حاصل کروں گا. تو قرآن کے اندر ایسے عجائبات ہیں، ایسے اسرار ہیں، ایسے رموز ہیں، ایسی برکتیں ہیں، ایسے فیوزات ہیں ظاہری باطنی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے دیگر چیزیں حاصل کرنے کے جہاں ان چیزوں کو وقت دیتے ہیں، قرآن مجید کو بھی وقت دیں اور بچا کچا وقت نہ دیں. صبح جب اعلان ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسکول کے جو اوقات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، تو گھر والے بڑا بھائی یا والد یا کوئی کہتا ہے حافظ جی ہمارے بچوں کو فلاں ٹائم میں پڑھا دیا کریں، یہ ٹائم تو اسکول کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی کتاب کو ہم نے پارٹ ٹائم دیا، بچا کچا ٹائم دیا. اور خدا کے بندو اللہ کی کتاب کو اہم وقت دو، بچا کچا ٹائم دوسری چیزوں کو دو. روزے قیامت ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تم نے میری کتاب کو بچا کچا وقت دیا. اور آج اگر
اگر اس وقت قرآن کے ساتھ جو ہماری وابستگی کا عالم سب کو پتا ہے، اللہ ماشاء اللہ رمضان کے وقت قرآن کھولا جاتا ہے، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا پڑھنا سیکھ لیا، جیسا پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے۔ آج اگر اس وقت حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ جو بندہ پورے قرآن کا ترجمہ سیکھ کر آئے گا اسے مثال کے طور پر اے سی لگا دیا جائے گا، تو کئی جگہ پہ قرآن سکھانے والے ادارے کھل جائیں، سال کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کر کے لوگ آ جائیں گے، سال تو دور کی بات ہے 6 ماہ کے اندر مکمل کر کے آ جائیں گے۔ تو نوکری کے لیے، 1,00,000-2,00,000 کی نوکری کے لیے، پیسے کے لیے، دنیاوی ٹھاٹ باٹ کے لیے ہم قرآن کا ترجمہ بھی سیکھ لیں، لیکن اپنی قبر اور آخرت کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا بھی گوارا نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے روز قیامت اللہ کے رسول اللہ سے یہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اگر روز قیامت نبی پاک علیہ السلام ہماری شکایت کر دیں تو پھر ہمارے پلے کیا بچے گا؟ اس لیے ابھی وقت ہے اپنا تعلق قرآن مجید سے مضبوط کریں۔ یہ قرآن نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا اور آپ نے اسی قرآن کی حرمتوں کے لیے تمام تر تکالیف، مسائل اور آزمائشیں برداشت کی۔ ہمارے لیے دنیا میں بھی حقیقی کامیابی اور آخرت میں بھی حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی آخری لارائے کتاب قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام بچے جنہوں نے ترجمہ قرآن مکمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آگے ساتھیوں کو مزید ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید سے وابستگی کی توفیق عطا